السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیدین کا بیان۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، اس زمانہ میں اہل مدینہ سال میں 2 دن خوشی کرتے تھے، یعنی مہرگان اور نوروز۔ فرمایا یہ کیا دن ہیں؟ لوگوں نے عرض کی جاہلیت میں ہم ان دنوں میں خوشی کرتے تھے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہیں دیے، یعنی عید الاضحیٰ کا دن اور عید الفطر کا دن۔ سیر میں یہ مشہور ہے کہ سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پہلی مرتبہ عید کی نماز پڑھائی، اور جبکہ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اس سے ثابت ہوا کہ عید حج کی فرضیت سے پہلے مشروع یعنی شروع ہوئی، اور یوم عرفہ 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے اور عید 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے۔ اور جن ممالک میں ابھی چاند کی 10 تاریخ نہیں ہوئی ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ عید نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ممالک دور ہوں تو پھر اپنے اپنے ملک میں چاند دیکھا جاتا ہے۔ اور اس کی تائید میں آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کرتا ہوں۔ قریب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا نے انہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف ملک شام بھیجا۔ وہ کہتے ہیں میں شام میں پہنچا تو میں نے حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کا کام پورا کیا، اور وہیں پر رمضان المبارک کا چاند ظاہر ہو گیا، اور میں نے شام میں ہی جمعہ کی رات چاند دیکھا۔ پھر میں مہینہ کے آخر میں مدینہ شریف آیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے چاند کا ذکر ہوا، تو مجھے پوچھنے لگے کہ تم نے چاند کب دیکھا ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کی رات چاند دیکھا ہے۔ پھر فرمایا تو نے خود دیکھا تھا؟ میں نے کہا ہاں، اور لوگوں نے بھی دیکھا اور انہوں نے روزہ رکھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا لیکن ہم نے تو چاند ہفتہ کی شب دیکھا ہے، اور ہم تو 30 روزے پورے کریں گے، یا ہم چاند دیکھ لیں؟ میں نے عرض کیا کہ کیا حضرت معاویہ کا چاند دیکھنا اور ان کا روزہ رکھنا کافی نہیں ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ جو ابھی میں نے حدیث شریف آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، محدث نے اس پر باب قائم کیا ہے جو کہ انگلش میں ہے، میں آپ کو اس کی اردو بتا دیتا ہوں کہ ہر جگہ پر چاند کی رویت اپنی ہے، اور اگر کسی ایک جگہ چاند نظر آئے تو اس کا اطلاق ان علاقوں پر لازم نہیں جو اس سے دور ہوں۔ اب مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ ہمیں عید اپنے ملک کے چاند کو دیکھ کر کرنی چاہیے، کیونکہ مکہ سے شام زیادہ دور نہیں ہے، لیکن پھر بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے علاقے میں چاند دیکھنے کو ترجیح دی، تو پھر ہم لوگ کیوں پاکستان، انگلینڈ، امریکہ وغیرہ جیسے ممالک میں رہ کر سعودی عرب کے ساتھ روزے رکھتے ہیں اور عید کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبہ کے بعد واپس آ کے قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبیحہ گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے، قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ اس حدیث شریف سے بالکل واضح ہو گیا کہ اگر کسی نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو لوگ دور ممالک میں رہتے ہیں اور ان کے ملک میں ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، اس دن وہ عید کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قربانی 10 ذوالحجہ کو ہوتی ہے اور آپ کے ملک میں تو چاند کی 9 تاریخ ہوگی۔ اور ایک اور نکتہ کہ جیسا کہ زیادہ تر عبادات کا تعلق چاند سے ہے، جیسے کہ رمضان المبارک کے روزے، تو جب بھی ہم نے روزے رکھنے ہیں یا عید کرنی ہے تو اپنے ملک کی رویت کو دیکھنا ہوگا۔ اور جو لوگ سعودی عرب کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، عید کرتے ہیں، ان سے ایک سوال ہے کہ جب بھی آپ نماز پنجگانہ پڑھیں گے، عید پڑھیں گے، سحری اور افطاری کریں گے، تو کیا آپ سعودی عرب کے اوقات کو فالو کریں گے؟ جس کا جواب ہے نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح جب بھی روزہ رکھنا ہوگا یا عید کرنی ہوگی تو اپنے ملک کے چاند کے حساب سے ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم و سمجھ عطا فرمائے، آمین۔